آج 22 جولائی ہے 2021۔ پاکستان میں عید کا دوسرا دن ہے۔ میرے تمام دوستوں کو عید کی دلی مبارکباد۔ یقین کریں، کوئی 35 سال کے بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ عید کی ہے اور اتنے ایمان افروز اور روح پرور منظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ دل اشش کر اٹھا ہے۔ کوئی 3 ہفتے پہلے ہی چیزوں کی مہنگائی نے، بازار کی رونقوں نے، مویشی منڈی اور بکرا پیڑھی کی گہما گہمی نے، فون ٹون میں نعتوں کی تعداد میں اضافے نے، مسجدوں کی زیبائش اور روشنیوں نے اور اپنے پرانے قصائد کی انداز بے اعتنائی نے یقین دلا دیا کہ عید الاضحیٰ اب بہت قریب ہے۔ محلے کا منظر اتنا شاندار اور روح پرور تھا، جگہ جگہ پہ لوگوں نے اعلیٰ قسم کے جانور باندھے ہوئے تھے اور ان کی آرام کے لیے شامیانے اور ٹھنڈک کے لیے ڈیزرٹ کولر لگائے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کے ہماری بیگم کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے چھوٹے والے پرس سے انہوں نے مجھے 50,000 نکال کے دیے، کہنے لگیں 2 بکرے خرید لاؤ۔ میں فوراً ہی 2 ماسک پہن کے بکرا پیڑھی پہنچ گیا، لیکن قیمتیں سنتے ہی الٹے قدم واپس آ گیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس بات کا یقین آ گیا کہ قربانی کے جانور قربانی کے بعد جنت نصیب ہوں کہ نہ ہوں، لیکن قربانی سے پہلے جو وہ اذیتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے کافی ہیں۔ گھر آتے ہی بیگم صاحبہ سے کہا کہ اگر 20,000 روپے اس میں آپ اور ڈال دیں تو شاید 70,000 میں کوئی ایک اچھا بکرا آ جائے۔ کہنے لگی ضرورت نہیں ہے، برابر والا 1 کروڑ کی گائے لے کے آیا ہے، اس کے مقابلے پہ میں 70,000 کا بکرا قربان کر کے اپنی بے عزتی نہیں کراؤں گی۔ کیا شاندار استقبال کروایا اس نے اپنی گائے کا۔ میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے بھی قربانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر سوچا کہ گھر میں کئی کام پڑے ہوئے ہیں، وہ کروا لیں۔ اے سی صحیح کام نہیں کر رہا تھا، گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی۔ ایئر کنڈیشن میکینک کو فون کیا تو اس نے کہا دادا گاؤں آ گیا ہوں، اگلے 2 ہفتے تک پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہ سن کے بڑی مایوسی ہوئی۔ اگلے دن جب ایڑی سے پسینہ بہنے لگا تو محلے کی الیکٹرانکس دکان پہ پہنچا، جہاں پہ بڑا رش لگا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے ایک اے سی دے بھی دے اور اس کو لگا بھی دے۔ کہنے لگا دادا وقت نہیں ہے، سیزن چل رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو فریج یا فریزر دے سکتا ہوں بہت اچھے قسم کا، اور اس کے ساتھ ایک بکرا بالکل مفت دوں گا۔ پیدر پہ ناکامی کے بعد بالآخر عید کا روز آ ہی گیا۔ بیگم صاحبہ نے صبح ہی اٹھا دیا۔ میں بھی منہ پہ 2 ماسک لگا کے جا نماز لے کر اپنی دیرینہ آرزو پورے کرنے کے لیے فیصل ماسک پہنچ گیا۔ وہاں پہ میرے مسلمان بھائیوں نے جھپیاں ڈال کے کندھے سے کندھا ملا کر بڑے احترام سے نماز پڑھی اور کرونا کی تمام SOPs نظر انداز کر کے مولوی صاحب سے کرونا ختم کروانے کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں۔ لیکن جب مولوی صاحب نے بڑے جامع طریقے سے وہ 12 نقص بتائے جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن قربانی کرنے والے کے نقائص کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو میں بڑا دل برداشتہ ہو کے بغیر کسی سے گلے ملے چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ ابھی گرمی میں سانسیں لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ پلمبر کا فون آ گیا، جو کہ اے سی بھی ٹھیک کر لیتا تھا۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ بیٹا جلدی آ جاؤ، اے سی کام نہیں کر رہا ہے، سانس نہیں لی جا رہی ہے۔ کہنے لگا دادا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے محلے میں قربانیاں کتنی ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میرے علاوہ ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ایسی بات ہے تو بس آدھا گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ پلمبر نے آتے ہی اے سی ٹھیک کر دیا۔ میں اس کا انتہائی شکر گزار تھا۔ عیدی دے کے
اس کو میں نے شیر خورما پیش کرنے کی کوشش کی تو بولا دادا معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے محلے سے کافی گوشت جمع کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے دادا ہر سال یہی کرتا ہوں، بقرعید میں خوب گوشت جمع کرتا ہوں اور رات کو ریسٹورانٹ والے کو بھیج دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے دادا کہ نیکیاں بھی جمع ہو جاتی ہیں، گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے اور کچھ آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ اے سی کے نہ ہونے کی گرمی سے مجھے اتنے چکر نہیں آئے تھے جتنی اس کی بات سن کے آ گئے۔ ابھی میں اے سی کے ٹھیک سے مزے لوٹ نہیں پایا تھا کہ گوشت مانگنے والوں اور قربانی کی کھال مانگنے والوں کا طاطا بن گیا، بلکہ بعض سیاسی پارٹیوں نے تو دھمکیاں بھی دے دیں کہ اگر کسی اور کو قربانی کی کھال دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں سے جوجتے شام ہو گئی تھی کہ حافظ جی آ گئے جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا۔ آتے ہی بولے کہ دادا آپ نے قربانی تو نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بہت اچھا کیا، سنت ابراہیمی اور طریقے سے ہی پورے ہو سکتی ہے۔ ویسے تو گوشت خدا کی نعمت ہے، لیکن انسان بیسکلی ویجیٹیرین ہے دادا، اس لیے کہ دیکھیے نہ اس کے دانت بڑے ہیں، نہ اس کے ناخن بڑے ہیں، نہ جبڑا لمبا ہے، بھاگ تو وہ سکتا نہیں تیز، آنت بھی اس کی بہت لمبی ہوتی ہے جو سبزی کھانے والے جانداروں کی ہوتی ہے، پھر پیٹ میں اس کی اتنی ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ گوشت کو گلا سکے، اسی لیے اکثر ہم لوگوں کو پیٹ کی خرابی کی شکایت رہتی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ جو بھی پیسے آپ نے سنت ابراہیمی کے لیے رکھے ہیں وہ مجھے مدرسے کو دے دیجئے۔ 2 بکروں یا 1 گائے کے عوض 1 حافظ تیار ہو جاتا ہے، ساری زندگی لوگوں کو قرآن سنائے گا اور آپ کا صدقہ جاریہ بھی رہے گا۔ خاطر خواہ جواب نہ ملنے پہ وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے اور شیر خورما کھا کے فوراً ہی روانگی ڈال دی۔ ابھی ان سے فارغ ہی ہوا تھا کہ میرے این جی او والے دوست آ گئے جن کے آنے سے میرے محلے میں میرا بڑا رعب پڑتا تھا۔ بڑی سی سفید گاڑی میں آتے تھے، پیچھے ڈالے میں 6 سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے تھے۔ آتے ہی زور زور سے انگریزی میں بیگم صاحبہ سے بولے کہ بھابھی فرصت گھڑی کی نہیں ہے، لیکن آپ کے گولا کباب کی چاہت نے بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے۔ پھر کافی کے ساتھ گولا کباب لطف اندوز کرنے کے دوران مجھ سے بولے کہ دادا پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے، یہ ملک اس بقرعید 2021 میں $5 بلین خرچ کرے گا سنت ابراہیمی پر، $4 بلین کے یہ جانور خریدے گا اور 1 ملین زیبائش اور آرائش پہ خرچ کرے گا۔ اس وقت ملک کے اندر لگ بھگ 25 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول سے محروم ہیں۔ اگر اس عید میں ہم سب پاکستانی ویجیٹیرین ہو جائیں تو ہمارے 25 ملین بچے پہلی سے لے کے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر لیں گے اتنے پیسوں میں۔ مجھے ان کی مغربانہ سوچ پہ بہت غصہ آیا، مرتا کیا نہیں کرتا، جلدی سے ان کو رخصت کیا اور لمبی تان کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو فضا میں بڑی کدورت تھی، باہر نکل کے دیکھا کہ ہر طرف غلاظت ہی غلاظت تھی، فضا میں تعفن تھا، سانس لینا دشوار تھا، بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا، ساری رونقیں غائب ہو چکی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ اس عید میں ہم سب اگر ویجیٹیرین ہو جاتے تو ملک کے 25 ملین بچے پڑھ جاتے، لیکن دوسرے ہی لمحے اپنی سوچ پہ استغفار بھیجی اور پکا ارادہ کر لیا کہ اگلی بقرعید میں قربانی ضرور کروں گا۔ بہت شکریہ نعمان۔